میں کیا بہار آئے حق نے شادمانی کی یہ کھڑی دکھائے حق نے شادمانی کی یہ کھڑی کس کی یہ ولادت کس کی یہ ولادت ہے جمع ہے محب سارے جمع ہے محب سارے رحمت خدا دیکھو سارے جگ پچھائے رحمت خدا دیکھو سارے جگ پچھائے فاطمہ کے گلشن میں کیا بہار آج باغ بلبل ہزاروں نے بلبل ہزاروں نے تہنیت کے نغموں سے دھوم ایک مچائے تہنیت کے نغموں سے دھوم ایک مچائے فاطمہ کے گلشن میں کیا بات کہہ رہے اللہم صلی اللہ کہہ رہے ہیں آپس میں حور اور ملک باہم حور اور ملک باہم یہ علی کی بیٹی ہے فاطمہ کی جائے یہ علی کی بیٹی ہے فاطمہ کی جائے فاطمہ کے گلشن میں کیا بہار آئی شاد ہے میرے شاد ہے میرے مولا حق نے کی عطا دقت حق نے کی عطا دقت رحمت خدا دیکھو آج گھر میں آئے رحمت خدا دیکھو آج گھر میں آئے فاطمہ کے گلشن میں کیا بہار آئی کیوں نہ ہو بھلا کیوں نہ ہو بھلا نوری نور سے جو ہو ظاہر نور سے جو ہو ظاہر فاطمہ کی بیٹی میں شان مرتضی ہے فاطمہ کی بیٹی میں شان مرتضی فاطمہ کے گلشن میں کیا بہار آئی صلوات باواز بلند جوش ایمانی کے ساتھ نعرہ صلوات صلی اللہ علیہ گرب رسول معرفت
کبریا نہیں، شبیر گر نہیں تو رسول خدا نہیں، زینب نہیں تو مقصد شبیر نا تمام، زینب نہیں تو مقصد شبیر نا تمام، عباس کے بغیر کربلا نہیں، گرب رسول معرفت ثانی زہرا بطولے، ثانی زہرا بطولے دوسرا ظاہر ہوئی، خار شبیر بنت مرتضی، خار شبیر بنت مرتضی، یا رسول یا رسول اللہ مبارک ہو نواسی آپ کو، فاطمہ کے گھر میں بنتے فاطمہ کے گھر میں بنتے فاطمہ، مریم مریم و سارا آئے خدمت کے لیے، دختر خیر النساء فخر نساء، دختر خیر النساء فخر نساء، ثانی زہرا بطول جان عصمت، جان عصمت روح عفت، قابل عشق نساء، مثل اپنے ماں کی یہ بھی جان عصمت، جان عصمت روح عفت، قابل رشک نساء، مثل اپنے ماں کی بھی طاہرہ، مثل اپنے ماں کی بھی طاہرہ ہے، اگر ہے اگر سبتین سردار رے جوانان جنا، خوشور آج ان کی سیدہ، خوشور آج ان کی سیدہ ہوئی، ثانی زہرا بطول مرکز مرکز عصمت، جو اس مت کو جن پر ناز ہے، دہر میں وہ دہر میں وہ زینت اس مسرازہ روی، ثانی زہرا نصرت دین
نصرت دین نبی یہ بھی کریں گی ایک دن آپ کی خواہش کرے وہ بلا آپ کی خواہش کرے وہ بلا جائے روی ثانیہ ذرا بطولے دوست قار شبیر بن تھے مرتضی زائے روی ثانیہ ذرا خوشنودی ہے چارہ معصومین علیہم السلام کے لیے درود کا تحفہ پیش کر دیں. خوشنودی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے درود کا تحفہ پیش کر دیں. خوشنودی ہے سید الشہداء حضرت حسین مظلوم کربلا کے لیے ایک درود کا تحفہ پیش کریں. خوشنودی ہے خدا کے لیے درود کا تحفہ پیش کریں. میں اعتبار جذبہ ایمانی ایک اور درود کا تحفہ پیش کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا احد. الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والعامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس بذات الله والمعروف بوجه الله والموسوم باسم الله مولانا ومولى الكونين بالحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عاشقان اہل بیت کے درمیان اہل بیت کی آمد ہے، ان کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں.
نزول فضائل لسان اللہ ناطق امام المشارق والمغارب غالب کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشیت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کر دیں۔ ارباب کرم، جیسا کہ میرا محترم مجمع اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ وجود انسانی میں کوئی عضو مکلف نہیں ہے الا یہ کہ عقل اور نفس، ان دو چیزوں کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، جس کی واضح دلیل خداوند عالم اپنے کلام پرز حکمت میں ارشاد فرما رہا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، چونکہ آپ اور ہم صرف قرآن کو کافی نہیں جانتے، ہرچند کہ وہ واجب الوجود کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، مگر یہ کہ ہم صرف قرآن کو لے کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ہے ہمارے لیے کافی ہے، اور اگر یہ ہمارے لیے کافی ہوتا تو پیغمبر اسلام امت کے درمیان صرف قرآن ہی کو چھوڑتے۔ میں دیکھا یہ گیا کہ قرآن کو بھی پیغمبر اسلام نے امت کے درمیان چھوڑا، مگر یہ کہ قرآن نہیں لیے، حالانکہ قرآن اسی سے لینا چاہیے جو قرآن ناطق ہے، جیسے کہ نزول قرآن اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ قرآن ناطق ظاہر نہیں ہوا۔ پیغمبر اسلام کو ظاہر ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، ہرچند کے قلب پیغمبر اسلام پر قرآن موجود تھا، یا یوں عرض کروں اثر تاپا قرآن تھا، مگر یہ کہ پیغمبر اسلام نے امت کو درس قرآن نہیں دیا، اس لیے کہ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھا ہوا ہے، تو پہلے پڑھنا لازمی ہے، تو پیغمبر اسلام پڑھیں تو کس کے سامنے پڑھیں؟ اور پھر خداوند عالم نے اپنے کلام کے لیے ایک زبان کا انتخاب کیا ہے، جس کے لیے ایک کہا جا رہا ہے ان الحق لینطق علی لسان علی ابن ابی طالب۔ خدا جب بھی بات کرتا ہے لسان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ ہماری کیا عرض کروں، یہ پرآشوب دور ہے اور کن منازل سے ہم گزر رہے ہیں کہ مولائے کائنات کو، محمد وال محمد کو، جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں، ان حضرات کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ محمد وال محمد کو اس عالم سے لیے، نہیں اس عالم سے نہیں۔ اگر اس عالم پر تفکر واجب ہوتا تو ہم پر بشریت کے تفکر کو لازم قرار دیا جاتا، تو پتہ چلا ہر چند کے ظاہر میں یہ بشر ہے، مگر یہ جو ظاہری طور پر بشر نظر آ رہے ہیں، بشر پر تفکر نہیں کرنا ہے، اور بشری جو عبادتیں ہیں اس پر بھی تفکر نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ جو بشری عبادتیں ہیں اس کے لیے
امام رضا غریب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ہمارا عارف ہماری عبادتوں سے ہوا، کس کی عبادتیں ہیں؟ امت کی عبادتیں نہیں ہیں، بلکہ محمد وال محمد کی عبادت ہے۔ ابھی کیسی عبادت ہے اس کو سمجھنا ہے تو بڑا مشہور اور معروف واقعہ کہ پیغمبر اسلام کی نماز ہے۔ کیسی نماز ہے؟ الصلاۃ التی لیس فیہ سوائی ومصلی غائب عنہا۔ یہ نماز ایسی نماز ہو کہ مصلی سے غائب ہے۔ دیکھیں کم از کم یہ جو قول پیغمبر اسلام ہے اسی پر غور کر لیتے ہوتے۔ الصلاۃ التی لیس فیہ سوائی ومصلی غائب عنہا، ایسی نماز پڑھو کہ مصلی سے غائب ہے۔ ایک اس پر بھی نظر ڈالیں، ہر چند کے مشاہدے میں آپ کو مصلی دکھ رہا ہے، مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ مصلی سے غائب ہو۔ تو اس بات پر غور کرنا چاہیے، یعنی غائب کن معنی میں ہے؟ جبکہ ظاہر ہے، موجود ہے، اور اگر پیغمبر اسلام موجود نہ ہوتے تو یہ جو دیگر مصلیان ہیں وہ نماز کیسے پڑھتے؟ اور کیسے کہتے ہیں امام حاضر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام کی اقتداء ہے تو پتہ چلا جو پیش نماز ہوتا ہے وہ مصلیوں کے آگے ہوتا ہے، اسی لیے اس کو پیش کہتے ہیں، پیش نماز۔ یا یہ کہ امام جماعت کی جو امامت کر رہا ہے کہ امام کو آگے ہی رہنا چاہیے۔ اور اسے بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو امام ہے امام کی شانہ بشانہ کوئی اور نہیں ٹھہر سکتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ چونکہ امام ایک ہوتا ہے، دو نہیں۔ نماز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ امام دو نہیں ایک ہی ہوتا ہے، تو امام کے شانہ بشانہ ٹھہر کر نماز نہیں ہوتی۔ امامین کی اقتداء میں نہیں ہوتی ہی نماز، بلکہ امام کی ذہن کی تعمیر ہے یہ۔ یعنی جب آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ کہیں نماز ہو رہی ہے، ایک صف نہیں، ہو سکتے ہیں کہ 100 صفیں لگی ہوئی ہیں۔ جو 100 صفیں ہیں، آخری صف میں جو ٹھہرا ہوا ہے، آخری صف میں جو ٹھہرا ہوا ہے پیش نماز کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ پیش نماز کو ہر چیز پر تفکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اسی میں آپ کو فضائل بھی ملیں گے، اسی میں فضائل نہ صرف فضائل ملیں گے، اپنا عقیدہ مستحکم کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جب آخری صف میں جو نماز پڑھ رہے ہیں، صف آخر ہے، مسجد لبریز ہے، صف اول والا پیش نماز کو دیکھ سکتا ہے، ثانی والا دیکھ سکتا ہے، ثالث والا دیکھ۔ اب اس کے آگے بڑھتے جائیں تو جیسے جیسے صفیں بنتی جا رہی ہیں، ایک منزل ایسی آئے گی کہ پیش نماز نہیں دکھے گا۔ پیش نماز کو دیکھنا اگر شرط ہوتی، پیش نماز کو اگر دیکھنا شرط ہوتی تو خدا کی قسم اتنے صفیں بنانے کا حکم نہ تھا۔ تو پتہ چلا جب موقتی طور پر جو پیش نماز ہے امام جماعت ہے، اس کو دیکھنا شرط نہیں ہے۔ اور سچ بتائیں جو امام وقت ہے اس کو دیکھنے کی شرط کیسے؟ پہلے آپ اپنی نماز سمجھائیں پھر غیبت سمجھائیں گے۔ یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی سے بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، مکہ مسجد ہے، یہ جعفری مسجد ہے، مسجد اثنا عشری ہے، وغیرہ وغیرہ کئی ایک مساجد ہیں۔
پیش نماز صاحب کہاں پر ہیں اور جماعت کہاں ٹھہری ہوئی ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اور کوئی ایک ضد بھی نہیں کر رہا ہے کہ نہیں میں اس وقت تک نہیں پڑھتا جب تک کہ میں امام صاحب کو نہ دیکھوں، امام صاحب کو نہ دیکھوں. اور امام صاحب جو سورہ پڑھا رہے ہیں اس کا سننا بھی ضروری نہیں ہے، ساقط ہے. جماعت سے اگر نماز ہو رہی ہے تو سورہ ساقط ہے، تو پتہ چلا سننا بھی شرط نہیں ہے. یہ تو لاؤڈ اسپیکر چند برسوں قبل کی ایجاد ہے. کہ دور پیغمبر اسلام میں لاؤڈ اسپیکر تھا تو پھر کیسے نماز ہوتی تھی، کس طرح نماز پڑھی جاتی تھی؟ سننا شرط نہیں ہے. میں دلیل دوں گا. یہ جو سورہ ہے سورہ ساقط ہے. اگر سوروں کے سننا لازمی ہوتا تو رکوع میں داخل ہونے کا حکم نہ آتا. اور فرمائیں، میں مسائل پر گفتگو نہیں کر رہا ہے، مگر یہ کہ جب بات آ گئی ہے ضمن تو پیش کر رہا ہے خادم. رکوع میں، کیونکہ رکعت رکوع سے ہے. اور دیکھا کہ پیش نماز امام جماعت، امام امت نہیں کر رہا ہوں، امام جماعت سوروں کی تلاوت کر چکا، رکوع میں ہے. تو رکوع میں آپ داخل ہو سکتے ہیں. جو داخل ہونے والے سے میرا سوال ہے کہ آپ نے سورہ سنے؟ نہیں، شرط نہیں ہے سننے کی، سننے کی شرط نہیں ہے. اور جبکہ حکم ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ ہو، جو بعد میں نماز میں شامل ہو رہا ہے. میرا سوال اس سے ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ ہو. آپ سورہ فاتحہ سنے نہیں تو پتہ چلا یہ جو موقتی طور پر امام جماعت بنتا ہے، پیش نماز پڑھتا ہے، جب وہ سوروں کی تلاوت کر لیا تو آپ اس کی بات پر یقین کر رہے ہیں کہ ہو گئے سورے، ہو گئے. تو پتہ چلا سننا بھی شرط نہیں ہے، سننا شرط نہیں ہے. اب کوئی یہ نہیں کہنا کہ میں میدان غدیر میں نہیں تھا، میدان غدیر میں نہیں تھا، میں نہیں سنا کہ پیغمبر اسلام کرے من کنتو مولا فہذا علی مولا، میں جن جن کا مولا ہوں علی ان سبھوں کے مولا ہیں. سننا شرط نہیں ہے، سمجھنا ہے تو نماز سے سمجھو. درود کا تحفہ پیش کرے محمد ہمارے محمد کی بارگاہ میں. بعد میں بات پیدا ہوتی جائے گی، پھر مسائل ہی پر گفتگو ہوگی. فضائل سے مسائل ہیں، مسائل سے فضائل نہیں ہے. تو دیکھا جا رہا اونچی سطح سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے، بشر ہے بشر ہے بشر ہے بشر ہے. کیسا بشر ہے؟ آپ کے ہمارے جیسا بشر ہے؟ نہیں ہے. ان کے وجود کا لازمہ امامت، ان کے وجود کا لازمہ نبوت، ان کے وجود کا لازمہ عصمت. ہاں، نہ عصمت ان سے جدا ہو سکتی ہے، نہ امامت ان سے جدا ہو سکتی ہے، نہ نبوت ان سے جدا ہو سکتی ہے. یہ اوروں کا عقیدہ ہے. سٹ پر بیٹھے تو نبی، سٹ پر بیٹھے تو نبی. تو چلیں آپ ہی کے بقول ایک جواب دے مجھے. سٹ پر بیٹھ جائیں تو نبی، سٹ سے ہٹ جائیں تو نبی نہیں. تو سٹ پر بیٹھے تو نبی، سٹ سے ہٹ جائیں تو نبی نہیں. سٹ پر ہو تو امام اور نہ ہو تو امام نہیں. یہ بیماری شیعوں میں جی، وہ دوسری بیماری کہیں اور ہے. جب سٹ پر ہو تو نبی، سٹ سے ہٹ جائے تو نبی نہیں. تو ہم ایک جواب دیں ہمیں کہ معراج میں خداوند عالم کس کو بٹھایا؟
کس کو بٹھایا؟ خداوند عالم بقول آپ ہی کے. اللہ تو تھا، ہے، رہے گا. اس کے لیے نہیں کہا جاتا اللہ بیٹھا تو اللہ ہے. ایسا نہیں ہے اللہ کے لیے. اللہ تھا، ہے، رہے گا. تو اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ سٹ پر ہوں تو اللہ، سٹ پر نہیں ہے تو نبی، سٹ پر نہیں ہے تو نبی نہیں، اور سٹ پر بیٹھے تو نبی. معراج میں کس کو بٹھایا اللہ؟ کس کو بٹھایا؟ تو آپ ہی کے کلیے کے تحت اس وقت تک کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں اگر کچھ کہہ دوں تو خلو کا فتویٰ لگ جائے گا. درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد. غالی غلات نے ایک اور فرع کو سہارا بنائیں گے. یہ فرع، فروع دین میں جتنی بھی فرعیں ہیں، ایک اور فرع کو. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے. ہاں، شہر اللہ المحترم کا قرب ہے. یہ چند ایام باقی رہ گئے ہیں، تو چنانچہ بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے. جی نہیں، بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ الشرط پاہ، آپ کا وجود روزے دار ہو. آپ کا وجود روزے دار ہو. بھوکے رہنے کا نام اگر روزہ ہے تو دن بھر کھانا نہیں کھائیں گے تو بولیے روزے دار نہیں. آنکھ آپ کی صائم ہو، سامعہ صائم ہو، باصرہ ہو، ہاتھ قدم ہو، ہر عضو روزے دار ہونا چاہیے. ہر عضو روزہ. اب جائیں مسائل کی کتاب اٹھا کر دیکھیں کہ ابطال صوم کا چیپٹر دیکھیں کہ روزہ کس چیز سے باطل ہوتا ہے. آپ سمجھیں کھجور کھا لیے تو ختم روزہ. جی نہیں، سارا وجود روزے دار ہونا چاہیے، پورا وجود روزے دار ہونا چاہیے. اسی طرح جب آپ نماز کے لیے آئیں، آپ کا سارا وجود نمازی ہونا چاہیے. سارا وجود ہے تو پتہ چلا کہ سارا وجود غائب ہو جائے، سارا وجود غائب ہو جائے، حد نگاہ میں ہو تو پتہ چلا کہ جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے وہ ایسا غائب ہو گیا، ایسا غائب ہو گیا کہ وہ ہونے کے باوجود نہ ہونے کے مماثل ہے. نہ ہونے کے دکھ رہے مگر غائب ہے. چلے ایک اور ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ دکھنے کے باوجود اطلاق غیب اس کو کہتے ہیں جو قرب الہی کی منزل میں چلا جائے. اس کو اپنے وجود کا بھی احساس نہ ہو، اپنے وجود کا احساس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں غائب. کون پڑھ رہا ہے ایسی نماز؟ ہم تو نہیں پڑھ رہے ہیں، کھلی بات ہے. نماز کی دعائی دینے والوں، تم نماز نہ پڑھ کر بھی اسی صف میں ٹھہرے ہوں جو بے نمازیوں کی صف ہے. بے نمازیوں کی صف ہے. ہم یا علی مدد کہہ کر مصلی پر آتے ہیں. علی کی مدد سے ہم شکل نماز کو نماز بناتے ہیں. مشکل کشا ہے نا، جب علی مشکل کشا ہے تو وہی مشکل کشا ہم کو نمازی بنائیں گے. یا علی مدد کہنے سے ہم نمازی ہو جائیں گے. تو سارا وجود فی حکم عدم ہو گیا، ہے مگر غائب ہے. تو اب اس بات پر غور کرنا ہے کہ آخر وہ کون سا حادثہ ہے جس کی وجہ سے یہ وجود بھی غائب ہو گیا.
ظاہر ہونے کے باوجود بھی غائب. کیا ہے وہ وجود انسانی میں؟ وہ کیا چیز ہے جو غائب کر دیتی ہے؟ تو کوئی ایک ایسا حادثہ ہونا چاہیے جو ہمارے سارے وجود کو غائب کر دیتا ہے، سارے وجود کو غائب کر دیتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ اسی پہ گفتگو کرنا ہے، درود کا تحفہ پیش کرنا ہے. یعنی آنکھ ہونے کے باوجود بھی نہ ہونے کے مماثل. جی کان موجود ہیں مگر نہیں، کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے. تو پتہ چلا انسان پر یہ کیفیت آ سکتی ہے بشرطے کہ اس حادثے کو تلاش کرنے جس کے باوجود بھی، بینائی ہونے کے باوجود نگاہ نظر نہ آئے، سامع ہونے کے باوجود بھی سنائی نہ دے، سنائی نہ دے. اب جب یہ سنائی نہیں دے رہا ہے تو یہ آلہ بیکار ہے. نہیں، کچھ سنائی دیتا ہے، وہ سنائی نہیں دیتا ہے. جہاں پر غائب ہوا بس اسی کی گفتگو سنائی دیتی ہے، سب کی نہیں، ہر ایک کی نہیں. تو کیا ہے وہ؟ عقل، نفس. یہ دو چیزیں ہیں. یہ دو کیا ہیں؟ عقل اور نفس. اور دیکھیں آپ، عقل کا انتظار ہے، اور جب تک کہ عقل نہ آئے آپ پر شریعت نہیں ہے. آپ پر شریعت کو واجب نہیں کیا گیا ہے. اللہ تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا، کیونکہ عاقل پر شریعت ہے تو عقل کا انتظار ہے. عقل کا انتظار ہے، کرنا ہوگا عقل کا انتظار. اب یہ بتائیں مجھے کہ عاقل کیسے ہوتا تاکہ ہم نماز و روزہ و حج وغیرہ وغیرہ ادا کرنے کے قابل ہو جائے. عقل. اب دوسری بات، عقل کو وہ کون سی چیز ہے جو بیدار رکھ سکتی ہے؟ تھوڑے مشکل لمحات ہیں یہ مشکل لمحات میرے لیے آسان کر دے کیونکہ بہت مشکل ہے. جب میں ان مناظر سے گزروں گا تو میں شہزادی زینب تک پہنچوں گا، وہاں تک پہنچانا ہے مجھے. یہ بس معروضہ ہے، ہمتن گوش ہو کر سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ لطف آئے گا، کیونکہ مشکل امر ہے. بہت ہی مشکل عام سے خادم گزر رہا ہے. کیوں کہ جو سرحدی بندہ ہے، بندہ ہونے کی بنیاد پر اس کو حد نگاہ میں رکھ کر شہزادی زینب کا ذکر کرنا ہے. سرحدی بندہ ہے، ہاں ایسا سرحد ہے کہ وہ سرحد جس نے بنائی ہے وہی جانتا ہے اس کا آغاز کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں جان سکتا کہ سرحد کیا ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ سرحد نہیں یہ ہماری نہیں کر سکتا ہے. اور سرحد کہتے ہیں ملانے والے کو. سرحد کا کام ہے ملانا. ہاں، سرحد کبھی دعویٰ نہیں کرتی. سرحد کبھی نہ الوہیت کا دعویٰ کر سکتی ہے نہ نبوت کا دعویٰ کر سکتی ہے. نبوت اور الوہیت کے درمیان جو ہے اس کو کہتے ہیں سرحد. درود پڑھیے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. سوچنا چاہیے یہ عالم سے لے رہے ہیں علی کو. عالم ہے، بول ہے، براز ہے وغیرہ وغیرہ. اس سے قبل شاید اسی مقام پر میں عرض کر چکا ہوں، بول و براز کی نیابت نہیں کر سکتے بیٹے، نہیں کر سکتے. خدا کی قسم ماحول خراب کرتے ہیں ایک ری کے خارج ہونے سے. سارا ماحول خراب ریخا ہے، اور وہاں پر خوشبو ہی خوشبو ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے.
اتنا بڑا فرق ہے. ابھی دعوی امامت، دعوی نیابت ہے، دعوی نیابت ہے. اجی ان کا بولو براز تمہاری امامت ثابت نہیں ہوتی. درود پڑھے محمد وال محمد کی بارگاہ میں. تو چنانچہ عقل کو اب بار بار ایک صاحب ذہن میں آ رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں ان کو ترک کروں، اور سب آج کل متاثر ہو گئے. میرے والد علام 60s میں بتا چکے ہیں کہ اصولی اور اخباری کیا ہے. 87 نہیں، 60s جی، اسی وقت تحریراً سب لکھ چکے تھے کہ کیا ہے اصولی، کیا ہے اخباری، کیا ہے اجتہاد، ہر چیز واضح کر چکے تھے جی. اب جمعہ 8 دن سے کچھ لوگ اٹھے، ارے اجتہاد پہ کیا تقریر ہے بھائی، کیا ہے پھر یہاں کیا ہو رہا تھا. میرے والد علام نے کیا کیا تھا؟ والد علام نے کتنا بغض ہے ان کو، جو وہ حضرات کی جو تعریف کرتے ہیں نا، اس سے ان کا بغض ظاہر ہوا، بغض ظاہر ہوا کہ کتنا بغض ہے. اور ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں، پنجرے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا اور ہے، آزاد ہو کر گفتگو کرنا اور ہے جی. بند کمرے میں بیٹھ کر سب بول سکتے ہیں، سیف مقام پر، سیف مقام پر. آؤ میدان میں آ کے بات کرو. جان کا خطرہ، جان کا خطرہ. یہاں تو جان ہتھیلی پہ لے کر پھر رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہم والی من والا وعد من عادا منصور من نصرہ واغزل. عقیدہ ہے ہم کو، ہم ان سے نقل قول نہیں کر رہے ہیں، عقیدہ ہے. کوئی نہیں مار سکتا، کوئی نہیں مار سکتا، کیونکہ اللہ محافظ ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے. تو بتائیں مجھے، اور 2 سوال ہیں، اس کے بعد آ جاؤں میں اپنی منزل کی طرف. پہلے ایک درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے محمد کی بات. خیبر خندق میں رہ گئے، خیبر خندق میں رہ گئے. ارے وہ جس کو خندق میں پہنچانا تھا پہنچا دیا گیا، اب تم کیوں جا رہے ہیں وہ خندق میں؟ خیبر خندق کی باتیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ سب چھوٹی چھوٹی. اے عالم کو چھوڑو، یہ عالم کو چھوڑ کر چلو ملکوت میں، وہاں دیکھو. عالم ملکوت کو چھوڑو، جبروت میں جاؤ. عالم جبروت کو چھوڑو، عالم لاہوت میں جاؤ. عالم لاہوت کو چھوڑو، عالم ہو میں جاؤ. عالم ہو میں جا کر تفکر کرو، عالم ہو میں جا کر یا یہ بتا دو کہ محمد والے محمد کا آغاز عالم ناسوت سے ہے. نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اب جب ہم اس قسم کے تقاریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں صوفیوں کا ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم غالی ہے مخصر ہے؟ مخصر ہے، غالی تو نہیں ہو سکتے، مخصر ہر غالی بھی ہو سکتے ہیں. غلو بھی کر رہے ہیں تم. الگ سبجیکٹ ہے، کبھی یاد دلائیں تو چھڑوں گا انشاءاللہ تعالی کیسے غلو ہے. نمبر 1 کے رجسٹرڈ مخصر، نمبر 1 کے رجسٹرڈ ریکگنائز بائی دا الہی گورنمنٹ، سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے. مخصر کا خسر کرتے ہو. یاد رکھو، خسر کی بنیاد پر معرفت حاصل نہیں ہوتی، غلو کی بنیاد پر معرفت نہیں. نہ خسر نہ غلو، نہ بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے، درمیان میں رہ کر، درمیان میں اعتدال میں رہ کر، اعتدال میں رہ کر خدا کی سنت پر غور کرنا، یہ ہے معرفت. درود پڑھیے محمد والے محمد کی بارگاہ میں.
اور نفس کا کام کیا ہے، عقل کا کام کیا ہے. کیونکہ یہ دو چیزیں ویری امپورٹنٹ ہیں، عقل اور نفس. یہ دو چیزیں بہت ہی اہم ہے. جی جب جان کا خطرہ ہو، جس چیز پر شریعت کو خدا نے لازم کیا ہے اس کو بچانے کے لیے شریعت ہٹا رہا ہے، وہ ہے عقل. کیا ہے وہ؟ عقل ہے. تو پتا چلا ظاہر میں کچھ ہو، باطن میں حقیقت ہو. ہاں، باطن میں حقیقت ہو، ظاہر میں کچھ ہوا کرے، وہ عند اللہ قابل قبول ہے، قابل قبول ہے. عقل کو بیدار سوائے نفس کے کوئی اور چیز نہیں رکھتی. نفس کا کام ہے عقل کو بیدار رکھنا، اور نفس محافظ عقل ہے. نفس محافظ عقل ہے. نفس ہمہ وقت اپنے عقل پر نگاہ رکھتی ہے اور دیکھتے ہیں. نفس جب دیکھتا ہے کہ نئے عقل میں تھکاوٹ ہے، عقل پر تھکاوٹ وارد ہو گئی ہے، فوراً نفس کہتا ہے اب تھوڑی دیر ریسٹ دے دو. تو بتاؤ نیند کیسے آئی؟ نفس کے سبب آئی. جب یہ نیند آتی ہے عقل کے لیے استراحت ہے. یہ عقل اور نفس کے الگ ہونے کے باوجود بھی نفس اپنے مکان پر نگاہ رکھتا ہے، اپنی عقل کی طرف یہ نگاہ رکھتا ہے. تو چنانچہ نفس جو کچھ دیکھتا ہے کس کی طرف لوٹاتا ہے؟ کیونکہ نفس کو ذات کہتے ہیں، ذات کہتے ہیں. اکثر حضرات خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صبح کوئی بیان کرتے ہیں، کچھ حضرات کیا کہ بھول گیا. بھولنے کا تعلق کہاں سے ہے؟ بھولنے کا تعلق عقل سے. تو نفس جو دیکھا، نفس جو دیکھا عقل تک پہنچایا، مگر بھول کیا ہے؟ بھول ہے. تو بھول کا تعلق کہاں سے ہے؟ عقل سے. پھر کہہ رہا ہوں بھول کا تعلق عقل سے. دیکھ کون رہا ہے؟ کس کو دکھا رہا ہے؟ جو بھی دیکھ رہا ہے کس کو پہنچا رہا ہے؟ عقل کو. بیدار ہونے کا مطلب بھول گیا. پتا چلا بھولنے والی عقل حجت نہیں. بھولنے والی عقل حجت نہیں. اللہ جانے کتنے آیت اللہ ہیں جو خواب دیکھ کر بھول گئے. آپ کا نفس جو دیکھا وہ بھول رہے ہیں. آپ کا نفس جو دیکھ رہا ہے اس کو بھول جا رہے ہیں. تو خدا کی قسم یہ بتاؤ دوسروں کے نفس سے تم کیا باخبر رہو گے؟ کیونکہ انسان جو مقصد لے کر آتا ہے وہ مقصد اس کے نفس میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ نفس میں ہوتا ہے. انسان خواہشات لے کر آتا ہے، وہ خواہشات کا مرکز نفس ہوتا ہے جو سب کے نفوس کی خبر رکھتا ہے. وہ محتاج نطق نہیں ہوتا، محتاج نطق نہیں ہوتا ہے. اسی لیے معصومین کہتے ہیں تو کہنا چاہتا ہے میں. تو پتا چلا سب کے نفوس پر غالب ہے. تو کوئی ایک ایسا نفس ہے، ایسا نفس ہے جو سب کے نفوس کو پڑھتا ہے. اب یہ بتائیں مجھے کہ حیات کس کے سبب ہے؟ یہ دوسرا سوال میرا. حیات کس کے سبب ہے؟
کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو پتا چلا نفس پر موت وارد ہو رہی ہے، نفس پر موت. فطرت انسانی ہے یہ اپنے وجود کو بچائے، اپنے وجود کو بچائے. تو نفس پر جب موت وارد ہونے والی ہے، عقل مندی کا تقاضا ہے نفس کو بچائے، نفس کو بچائے. ہر ایک کا فریضہ بنتا ہے نفس کو بچائے. فطرت میں ہے، یہ آپ کی ہماری فطرت میں ہے کہ نفس کو بچائیں، نفس کو بچائیں. جب یہ آپ کی فطرت میں ہے نفس کو بچانا، معصوم کہہ رہے ہیں اسلام مطابق عقل اور فطرت ہے. عقل اور فطرت کو پیش نظر رکھ کر خداوند عالم نے اسلام کو وارد کیا ہے. یہ آپ کی فطرت میں ہے، بچاؤ حیات. تو اب یہ طے کریں کہ نفس کی حیات کس کے سبب ہے؟ نفس کی حیات، نفس کی حیات صرف اور صرف محبت کے سبب ہے. درود پڑھیں. یہ جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں میں چاہوں تو ابھی پہنچا تو مجھے لطف نہیں آئے گا. یہ تمہیدی کلمات بے حد ضروری تھے، اس لیے میں آپ حضرات کا قیمتی وقت لے رہا ہوں. اور چند کے آپ حضرات کے لیے تمہید کی ضرورت نہیں ہے، واقف ہوں میں کروں کیا. اس میری محفل میں صرف بزرگ نہیں ہیں، صرف بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، بلکہ کچھ بچے ہیں، نوجوان ہیں. ان کی خاطر بہت ضروری تھا کہ کچھ قیمتی وقت لوں. آپ حضرات کا وقت ضائع ہو رہا ہے. بچوں کے لیے گفتگو کارآمد ہوگی. کیا ہے؟ نفس کی حیات کس کے سبب ہے؟ محبت کے سبب نفس کی حیات ہے. اب نفس کو بچانا ہے. خداوند عالم حیات اور موت دونوں کو خلق کیا. حیات کو بھی خلق کیا ہے، موت کو بھی. چلیے لفظ خلق بتا رہا ہے حیات بھی مخلوق، موت بھی مخلوق. اگر حیات اور موت مخلوق نہ ہو تو حیات خالق، موت خالق. حیات کو بھی خالق ماننا پڑے گا. نہیں، حیات خالق نہیں ہے، مخلوق ہے. کیوں مخلوق ہے؟ چونکہ خدا نے حیات کو خلق کیا ہے، اور حیات کو خلق صرف اور صرف حی کر سکتا ہے. کون کر سکتا ہے؟ حی. حی کہتے ہیں حیات دینے والے کو، حیات عطا کرنے والے کو کہتے ہیں حی. تو خداوند عالم پہلے موت کو نہیں خلق کیا، پہلے حیات کو خلق کیا. خادم معروضہ کر چکا ہے، شاید ہی کوئی ایک شخص واحد ہوگا کہ جو موت کی دعا کرتا ہے. نہیں، ممانعت ہے. موت کی دعا نہ کرو، تمنا کرو. تمنا برائے حیات کرو. موت کی تمنا برائے حیات. چنانچہ جب حیات چاہ رہے ہیں آپ تو خدا نے حیات کو خلق کیا، موت کو نہیں. موت بعد میں. اور دونوں ضدین ہیں. رات اور دن ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، سیاہ سفید ایک ساتھ نہیں جمع ہوتے، ضدین ہے. یہ حیات اور موت ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. جہاں موت ہے وہاں حیات نہیں ہے. حیات نہیں ہے. جیسے ہی موت آتی ہے، موت، حیات نکل جاتی ہے. یعنی ہماری باڈی سے حیات نکل گئی. جو باڈی سے جو حیات نکل گئی کس کے سبب؟ موت کے سبب.
تو پتہ چلا موت اور حیات کی دوستی نہیں ہے. ابھی خاموش ہے. موت اور دوستی نہیں ہے. ان المومن حی فی الدارین، مومن ہر دو مقام پر زندہ ہے. تو پھر میرا مومنین سے سوال ہے، مردوں کے ساتھ کیسے رہ رہے ہو؟ جاؤ جاؤ جاؤ، میں فکر دے رہا ہوں. ان المومن حی فی الدارین، مومن ہر دو مقام پر. تو پھر وہ دو مقام جانتے ہو؟ دو مقام کون سے ہیں؟ ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے. یہاں پر بھی زندہ ہے، وہاں پر بھی آخرت میں بھی زندہ ہے. حیات اور موت میں اتحاد نہیں ہوتا. حیات اور موت میں اتحاد نہیں ہوتا. اگر تم زندہ ہیں تو مردوں میں کیسے بیٹھتے ہو؟ قبرستان میں بیٹھو. قبرستان میں نہیں بیٹھتے، قبرستان میں نہیں بیٹھتے. والد کا سایہ اٹھ گیا، رہو نا، نہیں، بس دفنائے اور فوراً نکل گئے. ان المومن پڑھتے چلو، ان المومن حی فی الدارین، مومن ہر دو مقام پر زندہ ہے. مومن امیر المومنین نہیں بناتے. سر نہ ہلاؤ، یہ نماز اور ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ مومن نہیں بناتے. امیر المومنین کا کام نہیں ہے مومن بنانا. امیر المومنین کا کام نہیں ہے مومن بنانا. مومن کا کام ہے مومن بننا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ مومن کا کام ہے مومن بننا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کیسے بنتا ہے؟ مومن کیسے بنتا ہے؟ مومن یہ وجود نہیں بنتا، مومن روح ہوتی ہے، روح ہوتی ہے. تو عالم اجسام بشری کرنے والے ہیں. اللہ جانے قرآن بھی کیسے پڑھتے ہیں. قرآن پڑھے، ترجمہ کرے، تفسیر بالائے طاق. یہ کون سا مناظرہ ہے یار؟ تفسیر معصوم پڑھو. یہ تفسیر معصوم کیا ہے؟ مشیت خدا سے آپ واقف ہیں؟ نہیں، جو مشیت خدا سے واقف نہیں رہتا وہ محتاج تفسیر ہوتا ہے. اور جو مشیت خدا سے واقف ہے تو وہ محتاج تفسیر نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ایک تفسیر ہے. وہ خود ایک تفسیر ہے. چنانچہ اب حیات بانٹنے کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب اجر میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ تمہارے اقربا سے مودت اختیار کرنی. تو یہ آیت بتا رہی ہے خداوند عالم کسی کو مارنا نہیں چاہتا، سب کو زندہ رکھنا چاہ رہا ہے، حیات دینا چاہ رہا ہے. اللہ حیات دینے کے لیے ہم کو خلق کیا، مارنے کے لیے نہیں. خود مر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ مار رہا ہے. عجیب لوگ ہیں یار. خود اپنے وجود پر موت کو وارد کر رہے ہیں اور اللہ پر اتہام، یعنی اللہ مار دیا بھائی، اللہ مار دیا. اللہ کسی کو مارنے کے لیے پیدا نہیں کرا، کسی کو نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ خود انسان اپنے ہاتھوں مر رہا ہے، اپنے ہاتھوں مر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ہلاکت. اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. کیوں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو ہلاکت میں؟ جبکہ خداوند عالم تم کو زندگی بانٹنے کے لیے پیدا کرا، مارنے کے لیے نہیں. بار بار کہہ رہا ہے خادم، مارنے کے لیے نہیں. تو اب جب اقربائے پیغمبر اسلام سے محبت ہوگی
جب محبت ہوگی تو وجود انسانی میں وہ کون سا حادثہ ہے کہ جو اقربائے پیغمبر اسلام میں ضم ہو جائے، مس ہو جائے، کیا ہو جائے؟ ہاں، جیسے محمد وآل محمد ممسوس فی ذات اللہ، توجہ، محمد وآل محمد ممسوس فی ذات اللہ، ذات خدا میں وہ مس، ذات خدا میں وہ مس۔ ہم سے کہا جا رہا ہے تم ذات اقربائے پیغمبر اسلام میں مس ہو جاؤ، ذات پیغمبر۔ تو کیا چیز مس ہوتی ہے؟ نفس۔ تو ذات میں ذات مس ہوئی، کیونکہ نفس کو ذات کہتے ہیں، ذات میں ذات نفس ہو گئی۔ اور یہ نفس کا یہ کمال ہے، نفس کا یہ کمال ہے، سارے وجود کو بھیج ڈالتا ہے، سارے وجود کو بھیج ڈالتا ہے۔ اب نہیں کہنا اس سے محبت ہو گئی ہے، جب محبت ہو گئی آنکھ آپ کی نہیں ہے، آنکھ آپ کی نہیں، ہاتھ آپ کا نہیں، قول آپ کا نہیں، فعل آپ کا نہیں، ہر چیز کس کی ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ جہاں پر آپ کا نفس جذب ہوا محبوب کی ہو گئی، تو پتہ چلا نفس نے آپ کو فروخت کر دیا، فروخت کر دیا۔ جو چیز بک جاتی ہے اس کی تخلیق نہیں ہوتی۔ میں ایک جملہ دوں گا انشاءاللہ، درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ اٹھا رہا ہے نا؟ اور 5-10 منٹ برداشت کر لو مجھے، درود پڑھیے۔ نفس بکتا ہے۔ اچھا چلو چلو، کیا بکتا ہے؟ خدا کی قسم، خدا کی، ہاں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، اللہ والو، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ کے اور ہمارے لیے کہا گیا نفس کو بیچو، آپ کے اور ہمارے لیے کہا گیا نفس کو بیچو، محمد والے محمد کے لیے نہیں کہا گیا نفس کو بیچو، نہیں، ان کا نفس بکنے کے قابل ہی نہیں ہے، ان کا نفس بکنے کا، آپ کا ہمارا نفس بکنے کے قابل ہے۔ ہاں، خریدار جو خرید لیا شکریہ ادا کرو۔ فتح کس کو کہتے ہیں؟ فتح نہیں، نفس کو کہتے ہیں، ویسا نہیں، شارٹ بات نہیں، فتح اس کو کہتے ہیں جس طرح سے اللہ سے نفس لیا اسی طرح لوٹانے کا نام نفس ہے۔ جب آپ اور ہم پیدا ہوئے پھالی پہ تھے تو کیا کہا جا رہا تھا؟ معصوم۔ تو پتہ چلا خدا ایسے پیدا کیا تھا، ایسے پیدا کیا تھا، ایسے پیدا۔ اگر سمجھو، اب خداوند عالم جب آپ کو اور ہم کو معصوم پیدا کیا، ہرے کریں رہے معصوم ہے معصوم ہے، اگر وہاں پر عقل ہوتی تو تقلید واجب ہو جاتی۔ درود پڑھیے، بہت بڑے علماء بیٹھے ہیں، درود پڑھیے بآواز بلند۔ کیا کہہ دیا میں، کیا کہہ رہا ہوں؟ مطلقاً وہاں پر عصمت نہیں ہے، مطلقاً وہاں پر عصمت نہیں ہے، اور وہاں عقل نہیں ہے۔ جب عقل نہیں ہے اسی پر شریعت واجب نہیں ہے، جب شریعت واجب نہیں ہے شریعت میں تقلید ہے، شریعت میں تقلید ہے۔ اب جیسے
ہاں ارتقا سن و سال بڑھتے گئے وہ بات نہیں رہی جس طرح سے اللہ سے نفس لیا تھا ہے نہیں. جب آپ اور ہم معصوم تھے امام کو دیکھ سکے. ہم معصوم تھے امام کو دیکھ سکے. اب عصمت نہیں ہے, نہیں دیکھ سکتے. جو معصوم تھے دیکھے معصوم تھے تو پتا چلا معصوم کو ہی دیکھ سکتا ہے. غیر معصوم نہیں دیکھ سکتا. تو چلے ایک اشارتاً و کنایتاً ایک تخلیق کا بھی چیپٹر کلوز کر دیا یہاں پر. نہیں ہوتی فیوچر کے مرجع فیوچر میں بننے والے ہیں. ہاں اللہ جانے وہ بھی بنتے نہیں بنتے, کیا ہوتا کدھر ہوتا. تو چنانچہ یہ حشر ہے. دکھائیں, اللہ دکھا رہا ہے, دیکھ رہے ہیں. وہ معروضہ کر رہا تھا کہ نفس جب ادھر ضم ہو گیا, کیا وجود کو آپ کی ساری باڈی کو بھیج دیا. وہ جو نفس ہے محمد والے محمد کا نفس بکنے والا نہیں ہے. اللہ ان کے نفس کو لیا یہ نہیں فروخت کرے. مولا کائنات نہیں بیچے, کیونکہ وہ جانتے ہیں میرے نفس کی قیمت کیا ہے. وہ جانتے ہیں میں کیوں بیچوں. کوئی ہے کائنات میں؟ کوئی نہیں ہے. تو پتا چلا نفس کے مقام پر اگر کوئی چیز آ سکتی ہے تو سوائے رضا کے کوئی اور نہیں آتی, سوائے رضا کے. اب رضا کس کی ہو؟ بس جو نفس لیا اس کی رضا ہو. جب اس کی رضا ہو تو یہ رضا اور وہ رضا میں کوئی فرق نہیں رہتا, کوئی فرق نہیں رہتا. جب وہ چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں, اذا شئنا شاء اللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, جب یہ چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں. چلے بات کو مختصر کر رہا ہوں. جب آپ کا ہمارا نفس اقربائے پیغمبر اسلام کے نفس میں جذب ہو گیا. اور دیکھیں آپ نماز میت کا ایک فقرہ سارا بنائیں گے اس کو, تاکہ زندوں کے بعد جلد سمجھ میں آ جائے. جی وَحْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّىٰ مِنَ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ. کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کا حشر کس کے ساتھ ہو؟ جس امام سے, یاد رکھو میرے نوجوانوں, جس امام سے, امام میں فرق نہیں ہے. آپ کو کسی سے محبت ہوئی ہوا کرے, وہاں پر فرق نہیں ہے. وَحْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّىٰ مِنَ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ. یا آپ کا حشر وہ امام کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ جہاں آقا ہے وہاں غلام, جہاں آقا ہے وہاں غلام. آپ اپنے نفس کو بیچ دیے تو وہ مالک ہوا. ارے سنو شیعو, ہم غلام زادوں کی تخلیق نہیں کرتے. احتیاط سے گفتگو کر کہہ رہا ہوں غلام زادے, تم تو غلام زادے بھی نہیں ہے. یہ کہہ دیں گے کہ پھر غلام زادے بولے کیوں؟ تاریخی واقعہ ہے کہ امام کے دہن سے اے غلام کا لفظ نکلا. باپ نے کہا جا کر لکھا لے. درود پڑھیے محمد والے محمد کی بات. ہو گیا اب یہ نفس جب ہو گیا نا, ہو گیا.
اب آ گیا میں اپنی منزل کی طرف. جب نفس جذب ہو گیا تو اب دیکھیں گے نفس میں کیا ہے. نفس میں کیا ہے؟ اب یہاں سے شہزادی کا ذکر ہے. ہاں نفس میں کیا ہے؟ نفس دیکھیں طاقت کا تعلق تو نفس سے ہی ہے، وہ ذہن میں رکھیے آپ. ہاں کام لے لینا اس سے مجھے. اگر میں بھول جاؤں تو آپ کام لے لینا. ہاں آپ خود لے لینا. قوت قائم میں ہوتی ہے، قوت قائم میں ہوتی ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. نفس میں قوت ہوتی ہے، اور ایسی چیز میں خدا نے قوت کو رکھا ہے جس کا اظہار ناممکن ہے، جس کا اظہار ناممکن ہے. جیسے آپ میں قوت ہے، قوت ہے. آپ کا 3-4 برس کا لڑکا ہے، وہ شرارت کر دیا تو آپ نے ایک ہلکا سا، اگر عقل ہے تو ہلکا سا تماچا بھی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کافی ہے اس کو. تو پتہ چلا جب آپ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں تو اظہار شجاعت ہوگا، غصے کا اظہار ہوا. یا غصے کا اظہار کے ساتھ نفس کی بنیاد پہ ہوا، نفس کی بنیاد پر. اور جو لڑکا ہے اور باپ کے تیور دیکھ لیا، نہیں غصے میں ہے. یہ غصہ کیوں آیا؟ غصے کا تعلق جگر میں ہے. غصے کا تعلق جگر سے ہے، جگر سے ہے. تو چنانچہ بڑے جگر کے ہیں آپ، ہاں لہذا 3 سال کے بچے کو ایسا موٹا سوٹا لے کر نہیں. جیسا وجود جتنی قوت اسی کے اعتبار سے اظہار قوت، اسی کے اعتبار سے اظہار. یہ نہیں سمجھنا کہ اتنی ہی قوت، اتنی ہی قوت نہیں. تقابل نہیں ہے. اہل بیت کے بچوں کا تقابل بھی کوئی نہیں کر سکتے. شہزادے علی اصغر نے بتایا یہ اتنے بڑے لشکر کے لیے کتنی قوت کا اظہار کروں، کتنی قوت کا اظہار کروں. بھائی نگاہ کافی ہے، نگاہ کافی ہے. جب نگاہ ڈالی انقلاب برپا ہوا. جب انقلاب برپا ہوا شہزادے علی اصغر نے وجہ اللہ کو دیکھ کر مسکرایا، مسکرا کر کہا بابا آپ مجھے لائے، دادا عباس کو لائے، یہ مجھے نہیں برداشت کر رہے. درود پڑھیے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. یہ دیکھیں آپ کل پڑھیں گے باب العواج. سننا ہے تو میں طے کرا ہوا ہوں، میں طے کر لیا ہوں. کل میں پڑھوں گا. ہمارے اسد نواب میں زیادہ ان کو پسند کرتا تھا. کھلی بات ہے، 2-4 والی بات. دوسرے شعراء اگر برا مانتے ہیں آئی ایم ویری ساری، کیونکہ یہ ڈبل پالسی کا نہیں ہوں میں. جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے. کھلی بات ہے، کھلی بات ہے. میں زیادہ پسند کرتا. اب جیسے مرثی خان ہے، اب مرثی خان ہوں گے بھائی آپ مرثی خان. میں بشارت بھائی کو بہت چاہتا تھا. کھلی بات ہے بھائی، ہے وہ اللہ کی طرف سے، میں کیا کروں. تو میں ذرا زیادہ ان کو پسند. اسی طرح میں شعراء میں اسد نواب ایک اور ایک کوثر، کاظم کوثر، ہاں وہ بھی میرا پسندیدہ تھا. تکلیف ہے مجھے جب بھی ان کا ذکر آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے مجھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے چاہنے والے نہیں، میں ان کو چاہ رہا ہوں، وہ مولا کے چاہنے والے تھے. ہاں تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کل باب الحوائج کا فضائل پڑھوں گا. وہاں پر اس سال کریں گے اسد نواب کو، اسد نواب کو کریں گے. شیر نواب شیر نواب ہے یہ بھی. تو چنانچہ اس سال کریں گے کل. آج سن لے. تو چنانچہ جب آپ کا ہمارا نفس اقربا پیغمبر اسلام کے نفس میں، جو کوئی بھی امام ہو،
جس سے بھی محبت ہو گئی کیا کیا جذب ہو گیا. توجہ بھائی, جب جذب ہو گیا تو نفس میں کیا ہے؟ فکر, ذکر, علم, حلم, بندگی. فکر, ذکر, علم, حلم, بندگی. ارے وہ مختصر ہو, تھوڑا برداشت کرو. ارے وہ مختصر ہو, تم سمجھے نہیں. علی کیوں کریں انا العابد وانا المعبود؟ کریں نہیں یہ صوفی کب ہم بٹ وہی رہے وہی کتابوں میں. یہ سب فضول باتیں نہیں. اخباریت کے تعلق سے بھی غیر غلط باتیں یہ میں برداشت نہیں کرتا. اخباریت کے تعلق سے تو کوئی بھی ہوں گے آپ تاج خواہ, ہو رہی ہے اب ادھر ہی. چنانچہ درود پڑھیے بھائی. عابد نہیں کیسا ہوتا. وہ ایک سنا میں اختر سبی صاحب کا شعر تھا, بڑھ رہے ڈیکوریشن کے امامے. اب آج کل کیا ہو گیا, اسٹیجوں پہ اماموں کو بٹھا رہے ہیں وہ ویڈیوگرافی کے لیے. ویڈیو خدا کی قسم امامے میں کچھ نہیں ہے. امامہ جس پہ پہنے اس میں کچھ نہیں ہے, سب خالی ہے, سب خالی ہے. کیا ہے خالی ڈبے میں پتھر. اب ہلاؤ کیا ہوگا؟ بس وہی آوازیں ہیں یا نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. خالی ڈبہ جس میں پتھر ہے وہ بس ہمارے قسم کی آوازیں نکال رہا ہے. اب جیسے ہلاؤ ویسی آواز, ایسے ہلاؤ ایسی, ایسے ہلاؤ ایسی. یہی حشر ہو گیا ہے. اے حشر نہیں پروردگار نہیں بولنا. پروردگار وہ اعتراض ہوا. بہرحال ہم کہہ رہے ہیں, بار بار دہرا رہے ہیں. اب تو میں بار بار دہراؤں گا, وہ چھوڑو, وہ جواب نہیں دے سکے ہوں گے یا جو بھی ہے اللہ جانے. مصلحت کی بنیاد پہ نہیں دیے ہوں گے. یہاں کوئی مصلحت نام کی چیز ہی نہیں ہے. مصلحت کو طلاق دے دی ہم, مصلحت کو طلاق دے دیے, مگر دائمی نے دیا. دائمی نہیں دیا, رجعی ہے. اس لیے رجعی ہے کہ بسا اوقات مصلحت سے بھی کام لینا ہے. بسا اوقات مصلحت سے بھی کام لینا پڑتا ہے. انا العابد وانا المعبود. عابد بھی میں ہوں, معبود بھی میں ہوں. عابد نفس محمد, معبود نفس خدا. اس بنیاد پر علی کرے انا باب السجود. سجود القلب فی ذات اللہ یا صلاۃ الدائم. ذات احدیت میں قلب کا سجدریز ہو جانا, یہ ہے صلاۃ دائم. یہ بتاؤ قلب کیسے سجدہ کرتا ہے؟ عشق کی بنیاد پر. عشق کی بنیاد پر. جب عشق ہوتا ہے تو نفس جذب ہوتا ہے, نفس جذب ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا نفس جذب ہو گیا. یہ علم, فکر, ذکر, علم, حلم, بندگی. فکر, ذکر, شاید میں یہ پڑھا تھا کہیں, فکر, ذکر, علم, حلم, بندگی. اگر علی کا نفس نفس محمد نہیں ہوتا, نفس محمد ہی نہ ہوتا, نہ فکر, نہ ذکر, علم, حلم, نہ بندگی. آگی بندگی, نفس اللہ بندگی. نفس اللہ کاہے کی فکر؟ ایک وجود میں دو نفس, ایک وجود میں دو نفس ہیں. نفس محمد ہونے کی بنیاد پر. ارے کوئی اللہ نہ کہتے, کوئی اللہ نہ کہتے, یہ فکر ہے. درود پڑھیے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں.
یاد ہے نا یہ 5 یاد رکھنا ہے، فکر، ذکر، علم، حلم، 5 چیزیں، بندگی، یہ 5 چیزیں یاد رکھنا۔ اب چلیں ایک حکمہ کے قول پر نظر ڈالیں گے۔ حکمہ کا کہنا ہے کہ نفس میں کمال ہے، قوت ہے، صورت ہے۔ کوئی غور طلب بات نہیں ہے، بالکل سامنے کی بات ہے۔ نفس میں کمال ہوتا ہے، عقل میں کمال نہیں ہے، عقل میں کمال نہیں ہے۔ اگر عقل میں کمال ہوتا تو آپ کی عقل علم لے کر آتی نہیں۔ تو نفس میں کیا ہے؟ کمال ہے، قوت ہے، صورت ہے۔ یہ 3 ہو گئے۔ چلیں اب دیکھیں گے نفس میں کیا ہے۔ شہزادی زینب، ہاں پہنچاؤں گا، ایک جملہ بولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ نفس ماضی، حال، مستقبل کی خبر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ماضی، حال، مستقبل کی خبر دیتا ہے۔ نہیں، ایک بیچ میں درمیان میں ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کریں گے، درود پڑھیے۔ ایسے وقت ذہن میں یہ آیت آ گئی کہ ابھی اس کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں، کیونکہ جب نفس کی گفتگو ہو رہی ہے کہ نفس میں فکر ہے، ذکر ہے، علم ہے، حلم ہے، بندگی ہے، کمال ہے، قوت ہے، صورت ہے، کمال ہے، قوت ہے، صورت ہے جی۔ اور نفس کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ باڈی محتاج نفس ہے، باڈی محتاج نفس ہے۔ اچھا دیکھیں بعض حضرات ارے اچھے خاصے سوئے تھے، نیند میں مر گئے، ہاں تو پتہ چلا جب یہ روح نکل جاتی ہے نفس نہیں آتا، ہاں نفس یہ نہیں کہتا میں تمہارا قائم مقام بن کے چلے جاتا، نہیں آتا، تو پتہ چلا نفس مردوں کے پاس نہیں رہتا، مردوں کے پاس نہیں آتا۔ مردہ کون ہے؟ جہاں روح نہیں ہے، مردہ ہے، مرتے ہیں نا نیند میں بھی کئی ایک عجیب بات تو ایسے مرے بیٹھے تو بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں سیدھے نہیں ہو رہے ہیں، ہتھوڑی سے مارنا تھا پیرا ویرا سیدھے ہو جاتے، ویسی پیر دیے لے جا کے ہے ایک صاحب۔ چلو تو خیر بہرحال ماضی، حال، مستقبل کس کی خبر کون دیتا ہے؟ یہ زبان نہیں دیتی، زبان نہیں، نفس ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ اچھا ماضی، حال اور مستقبل کی خبر جب نفس دینا چاہتا ہے فعل بن جاتی، فعل۔ میں ایک آیت پڑھا تھا، کیا وہ ماضی میں پڑھا تھا، حال میں بیان کر رہا ہوں، تو پتہ چلا جو پڑھا تھا وہ قول کو میں قول ہی میں پیش کر سکتا ہوں، فعل نہیں بنا سکتا، قول میں فعل نہیں بنا سکتا۔ تو ماضی، حال، مستقبل یہ 3 چیز کی خبر نفس دیتا ہے، کمال، قوت، صورت۔ اللہ جانے، اللہ خدا کی قسم اللہ جانے خالق زینب نے زینب کو کیسے خلق کیا۔ نہیں پڑھ سکتا فضائل، نہیں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں تو کیا پڑھوں گا میں؟ بس اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ جانے خالق زینب نے
زینب کو کیسے خلق کیا، کیسے خلق کیا؟ ایک بھائی ہے تو اس کے لیے کہا جائے شریکت الحسین، اور بابا ہے تو کہا رہا زینب، زینب اب ہے، زینب اب ہے، ماں پہ نگاہ ڈالا، ثانی ہے اللہ جانے کیا کیا ہے زینب، اللہ جانے کیا کیا ہے زینب، مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ زینب امامہ نہیں، ثانی زہرا ہے، زہرا نہیں، ثانی زہرا ہے، زہرا نہیں، اللہ جانے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ اور دیکھیں ہر چیز نفس میں ہوتی ہے، نفس میں ہوتی ہے، تو جب نفس میں فکر، ذکر، علم، حلم، بندگی ہے، جب یہ 5 چیزیں ہیں نفس میں، تو زینب کی فکر ہے، زینب کی فکر ہے، تو بس ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، امامت، امامت، فکر ہے امامت، ذکر ہے ذکر امامت، علم ہے عالم غیر معلمہ، عالم غیر معلمہ، حلم ہے اللہ اکبر، حلم کا، حلم کے پہاڑ کو زینب کہتے ہیں، حلم کے پہاڑ کو، بچوں حلم کس کو کہتے ہیں؟ حلم، حلم کے کئی معنی ہیں، فی الوقت جو میرے ذکر سے مربوط ہے، ایک معنی حلم کہتے ہیں تحمل کو، حلم کہتے ہیں تحمل کو، اللہ رے حلم زینب، اللہ رے حلم زینب، ایک بات ذہن میں آ گئی، پھر اللہ جانے اگر میرے ذہن سے نکل جائے تو بندگی نہیں ہوگی، بندگی نہیں ہوگی، بندگی نہیں ہوگی۔ میں علی ولی سے مخاطب ہوں، علی ولی سے مخاطب ہوں اس وقت، اے میرے مولا، اے ہم سبوں کے مولا، آپ کی زینت ہے، آپ کی زینت ہے زینب، آپ کی زینت ہے زینب، باب خیبر کو اکھاڑنا اور شام کے دربار کو اکھاڑنا، اللہ کا بھی امتحان بڑا عجیب و غریب ہے بھائی، یہ ذہن میں رکھے، ہاں مجھے اس پہ مزید گفتگو نہیں کرنا ہے، اللہ کا امتحان بھی بڑا عجیب و غریب امتحان ہوتا ہے۔ اللہ انبیاء سے امتحان لیا ہے، وہ آدم ہو کہ نوح ہو کہ ابراہیم ہو کہ عیسیٰ ہو، جو بھی ہو، اللہ نے، ارے بڑا عجیب و غریب امتحان ہوتا ہے ان کا، عجیب و غریب امتحان ہے۔ اور یاد رکھو امتحان کو کمزوری نہیں سمجھتے، امتحان کو، یہ تو انبیاء سے امتحان لیا، انبیاء سے امتحان لیا، پسینوں کی بات ہے، انبیاء سے امتحان لیا ہے۔ ارے میں ذکر زینب کر رہا ہوں، ذکر زینب کا، جس کی رگوں میں شہزادی کونین کا خون دوڑ رہا ہے، درود پڑھیے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اب یہ لوگ باب خیبر، باب خیبر، باب خیبر، یقیناً باب خیبر اکھاڑے، انگلیوں سے اکھاڑے، یعنی انگلیاں نہیں، اب بولو زینت پدر ہے، زینت پدر ہے،
کربلا کے میدان میں صغیر کو دیکھا، علی اصغر کو دیکھا، انقلاب کو لشکر کو منقلب کر دیا، عباس کو دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، حسین نے دیکھا۔ قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ زینب کو دیکھا، جب زینب کو دیکھا تو زینب کی نگاہوں میں ایسی شجاعت تھی کہ قاتل کو زمین میں آدھا دھسا دیے۔ اللہ رے کریم مطلق کا مظہر۔ حسین نے کہا بہنا آزاد کر دو، بتا دیا ہم کو قید کرنے والوں، ہم تم کو جہاں چاہے درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے؟ فکر ہے تو کس کی، ذکر ہے تو کس کا، علم ہے۔ دیکھیں عالم غیر معلمہ علم امام کا کلمہ پڑھوانے کے لیے علم سے پوچھ رہی ہے، بتاؤ تم، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چل جائے کہ بندگی کس کو کہتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ تھوڑی ذرا بھی آیت پڑھ دیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ذکر کو عمل کر لیں گے۔ درود پڑھیے۔ پڑھیں، درود پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ کا کلام، اللہ کا۔ اے ایمان لانے والو، جس وقت رسول تم کو ایسے کام کی طرف بلائیں، رسول تم کو ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے، جس میں تمہاری زندگی ہے۔ ابھی ترجمہ ہو رہا ہے، تفسیر آئے گی انشاءاللہ، میں نہیں بولوں گا، آپ بولیں گے۔ اگر اب آپ نہ بول سکیں گے تو پھر اللہ جانے کب بولیں گے، اللہ جانے کب بولیں گے۔ اے ایمان لانے والو، جس وقت رسول تم کو ایسے کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں، یاد رکھو، جہاد بإذن امام ہو جائے موت نہیں ہے۔ بإذن امام ہو موت نہیں ہے۔ امام کی اجازت کے بغیر اگر خامنہ ای صاحب اجازت دے دے، ہلاکت۔ کیا ہے؟ ہلاکت۔ اذن امام ہو، اذن امام ہو تو کیا ہے؟ ہاں، اب یہاں پر شہادت ہے، موت نہیں ہے۔ لفظ بدلا، شہادت ہے، موت نہیں ہے۔ اس کو موت نہیں کہتے کیونکہ شہید مردہ نہیں ہوتا، شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ ہے، رزق مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے، من جانب خدا، اللہ رازق بن جاتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تو جب رسول تم کو بلائیں، کیا کہنے؟ جس میں تمہاری زندگی ہے، جس میں تمہاری رسول خدا بلائے جہاد کے لیے، نہیں گئے،
کیونکہ ان کو زندگی چاہیے نہیں تھی، زندگی نہیں چاہیے تھی۔ ابھی دوسری اہم ترین بات، اطیع اللہ اطیع رسول، رسول خدا کی اطاعت نہیں ہوئی۔ جب رسول خدا کی اطاعت نہیں، گمراہ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ جس میں تمہاری زندگی ہے تو اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مان لو، اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مان لو، اور یہ جان لو کہ ضرور اللہ آدمی کے اور اس کے دل کے مابین حائل ہے، آدمی کے اور اس کے دل کے مابین حائل ہے، اور یہ کہ تم سب اس کے حضور میں جمع کیے جاؤ گے، حاضر ہونے والے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منقول ہے کہ حیات سے مراد جنت ہے، حیات سے مراد لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ، اگر ساری مخلوق علی کی محبت پر جمع ہو جاتی، اللہ کہہ رہا ہے میں جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ تو حیات کس کو کہتے ہیں؟ حیات کس کو کہتے ہیں؟ ارے کیا ہوا یار، میں سمجھا تھا کہ آپ بولیں گے، پھر مجھے ہی بولنا پڑا ہے۔ حیات سے مراد بولو جنت، ورنہ ولایت لائیں گے، بعد میں آئیں گے لائیں گے، وہاں پہ جائیں گے۔ حیات کئی قسم سے، ہر طریقے سے اللہ حیات بانٹ رہا ہے۔ ارے سن لے رہے کم وقت، ارے کم وقت اب تو سن رہے، ارے 23 برس میں نے سنا، آپ سن رہے؟ میں سنتا۔ جب زندگی نہیں چاہ رہا ہے تو لے، دائمی موت ہے تیرے لیے، دائمی موت ہے۔ تو جنت سے مراد، حیات سے مراد توجہ بھائی، توجہ، حیات سے مراد، دل چاہ رہا یہی پڑھتا ہے، حیات سے مراد جنت ہے۔ اب یہ بتاؤ مجھے، ظاہرین ہیں جو ظاہر نہیں ہیں، جانے والے ہیں، جب جانے والے ہیں، یہ چھٹے امام کا خوف ذہن میں رکھ کے جانا۔ یہ کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ جنت کا، حیات کہاں ہے؟ حیات کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ اب یہ بتاؤ جنت کون بانٹ رہا تھا؟ یا علی مولا، جنت کون بانٹ رہا تھا؟ جنت کون بانٹے؟ حسین بانٹے۔ حسین یہاں پر کیا کہا گیا؟ جب رسول تم کو بلائے، رسول حسین منی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ تو چنانچہ جو خطہ جنت ہے وہ کربلا کی زمین ہے۔ جب کربلا کی زمین میں حیات ہے، حیات، جب آپ خود حیات میں داخل ہو گئے، حیات کیا مانے؟ کیا مانے؟ اسی لیے کہا گیا کہ سرزمین کربلا پہ جب تک رہیں گے آپ کی جو حیات لکھی ہوئی ہے وہ کاؤنٹنگ میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ جنت ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد۔ خوش ہوں گے؟ جنت بیچنے والے اور جنت خریدنے والے، اور سرزمین کربلا پر حسین پہنچ کر کہا زمینداروں کو بلاؤ، جب زمینداروں کو شب ولادت، زمینداروں کو بلایا، ہاں ہمیں فروخت کر دو، اس کی قیمت لے لو، اکبر کے نام سے،
علی مولا کس کے نام سے؟ اکبر. تو پتا چلا زمین کربلا جو جنت ہے علی اکبر کی ملکیت ہے. ابھی زمین تھی وہ، ارے کسی اور کی ملکیت تھی، جنت نہیں تھی. جنت نہیں تھی. توجہ توجہ توجہ. تقریر بھول جاؤ، یہ جملہ نہ بھولو، یہ جملہ نہ بھولو. دیکھیں امام حسین خرید لیے، جب خرید لیے اس کو جنت کا خطہ بن گیا. جنت کا خطہ بن گیا. ابراہیم آؤ، آدم آؤ، موسیٰ آؤ، پہلے خون بہاؤ، خون بہاؤ. واقعہ کربلا سے پہلے خون بہا. جب خون بہا اب جنت میں داخل ہو جاؤ. درود پڑھیے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. ماتمدار خونی ماتم کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے ان کی جماعت میں. واہ یہ کون سا ماتمدار ہے؟ یہ کدھر کا ہے ماتمدار؟ یہ کدھر کا ماتمدار ہے؟ ادھر کا نہیں. نو کمپرمائز. کمال کے لوگ یار. شاعری میں وہ فتوے دینے والوں پر لان تان. وہ مٹھو کا نام بولو. کون تھا وہ چندو؟ اس کا نام تو بتاؤ. کون خونی ماتم کے خلاف فتویٰ دیا؟ اگر نام بول دیے تو پھر نہیں بلاتے، پھر وہاں اللہ نہیں بلائیں گا نا. اللہ واقعہ کربلا سے پہلے اللہ کی پسندیدہ چیز، اللہ کی پسندیدہ چیز جسم سے خون نکلنا ہے. ہاں پسندیدہ چیز جسم سے خون نکلنا ہے. بڑھ جائے گی بات. دور پڑھیے. دیکھیں اللہ اکبر. جناب امام محمد باقر علیہ السلام منقول ہے کہ اس آیت میں جو آیت گزری ہے نا، اس آیت میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مراد ہے. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کیا ہے یہ؟ حیات. کیا ہے؟ حیات. جنت. ہاں حیات سے مراد جنت. ولایت حیات ہے. ان حضرت کی اتباع کرنا حیات کس کے لیے ہے؟ ان حضرت کی پیروی تقلید کرنا. پیروی اتباع کے معنی دیکھو جا کے ڈکشنری میں کیا ہے. دیکھو اتباع کرنا، پیروی کرنا، تقلید کرنا، اور ان کی ولایت تسلیم کرنا. ولایت تسلیم کرنا تمہارے امور کو پریشان نہ ہونے دے گا. ہاں پریشانیوں کو اگر خریدنا ہے تو ان کی پیروی نہیں کرنا، ولایت کو تسلیم نہیں کرنا، اور ولایت سے دوری اختیار کرو. ہاں تو جیسے تم بھاگیں گے پریشانیاں پیچھے پیچھے بھاگیں گے. ہاں گھر تک پہنچ جائیں گے، بیڈ روم تک آئیں گے. بیڈ روم پر بھی نہیں، آرام سے سونے نہیں دیں گی. پریشانی ہے. عدل وہ انصاف کو تم میں قائم رکھے گا اور آخر تم کو جنت میں پہنچا دے گا. تو چلے اب اس آیت میں مجھے کیا ملا کہ
جنت سے مراد حیات سے مراد جنت، حیات سے مراد ولایت، حیات سے مراد ولایت، حیات سے مراد بولنا جواب دینا. کوئی خاموش بیٹھے تو میں سمجھوں گا کہ ابھی ولایت کو تسلیم نہیں کرے. کربلا کی جنگ کاہے کی تھی؟ بولنا کاہے کی تھی؟ کس نے بچایا؟ امام کس کو بچایا؟ ولایت کو. ولایت کا بچ جانا حیات. ارے زندگی پانے والوں، حیات کس کے صدقے میں؟ ارے صدقہ کرو. ولایت کی جنگ تھی تو پتہ چلا امامت کا کام ہے، ولایت کو بچانا زینب کا کام ہے. زینب کا کام ہے ولایت کی ضرور پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. اللہ رے عظمت زینب، اللہ رے عظمت زینب. دل یہ چاہ رہا ہے رسول خدا کو بلاؤں، آواز دوں اور سرزمین کربلا پر مائیت پیغمبر اسلام میں شہزادی زینب کی زیارت کروں. شہزادی زینب کی زیارت کروں مائیت پیغمبر اسلام میں. اب جو خوش ہیں وہ بھی چلے میرے ساتھ، جو خوش ہیں وہ بھی چلیں، جو خاموش ہیں یہیں پر رہے. تو مائیت پیغمبر اسلام میں شہزادی زینب کی زیارت کر رہا ہوں. ایک نظر رسول خدا پر، دوسری نظر شہزادی زینب پر. رسول خدا کے دوست کو دیکھا، دوست پر علی تھے. ارے زینت پدر کو دیکھا، عابدین کی زینت، ولایت مطلقہ کو اپنے دوست پر. بتاؤ مجھے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے قوت زینب کا؟ یا علی مولا. لگا سکتے کو اندازہ؟ اٹھایا کوئی امام کو اٹھائے؟ رسول خدا اٹھائے. اللہ اکبر. اللہ رے زینب، ارے کیا قوت، کیا طاقت. کس کو اٹھایا؟ کہہ سکتا ہوں میں صرف امامت اور ولایت ہے، پشت زینب پر نہیں. ایک لفظ دوں گا انشاءاللہ تعالی، درود کا تحفہ پیش کریں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. نہیں تقسیم ہو گئے، اتر جاؤں بڑا ٹائم بنا. ایک اس وقت تھک گئے یہ لوگ. چلو روز پڑھو. اللہ اکبر. دیکھیں آپ، رسول خدا نماز پڑھ لیں. رسول خدا پشت پر کون ہے؟ امام حسین. اللہ اکبر. یعنی نبوت پر امامت بیٹھی ہوئی تھی. شہزادی زینب نے کہا میں ثانی زہرا ہوں، یہ مجھے نبوت امامت نہیں چاہیے، میری پشت دیکھو.
میری پوچھ دیکھو، میری پشت پر کون ہے، میں کس کو اٹھایا، کس کو اٹھایا ہوا. عقل حیران ہے، عقل حیران ہے. العجز عن الادراک، ادراک یعنی عاجز ہو جانا، پا جانا ہے. عاجز ہو گیا، عاجز ہو گیا، پا گیا. یہی زینت پدر ہے. یہی زینت پدر عاجز ہو گیا. میں نہیں سمجھ سک رہا ہوں کیا ہے زینب، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کیا ہے زینب. ارے جب جلال آ جائے، جب جلال آ جائے، نفس محمد نے پہچانے کون ہے. یہاں پر میں نے جو لفظ صرف کی ہے نہ پہچاننے کی، احتیاط سے سننا. اس کو اگر لے کے آگے بڑھیں گے خدا کی قسم پیر پکڑ کے پوائنٹ پٹک دوں گا. میں جانتا ہوں کہاں کون سا لفظ استعمال کرنا اور میں کیوں کیا ہوں یہ استعمال، یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے. چلیں آخری جملے سن لیں. تھکاوا مجمع ہے، تھکاوا اندازہ نہیں لگا سکتے بھائی. کیا ہے زینب؟ یہ جب بہادر ہوتا ہے نا، شجی، تو اس کی بہادری کی شکنیں جبیں پر ہوتی ہے، جبیں پر. یہ سوائے مولا کائنات کے کوئی اور نہیں پہچان سکتا. اب جلالت کا کیا اندازہ ہے، کیا جلالت ہے، کیونکہ شہزادی زینب کی جبیں پر ہے شجاعت کے شکن آ چکے تھے. کوئی نہیں پڑھ سکتا، کوئی نہیں پڑھ سکتا. علی ہی نے پڑھا ہے، علی ہی نے پڑھا ہے. چلو آخری جملہ. بہت باتیں نفس پر، بہت ابھی میرے پاس مواد ہے، پڑھ سکتا ہوں. میں تھکے ماندے مجمع پہ نہیں، بہت مشکل ہے بھائی یہ محفوظین کا ذکر کرنا. میں نہیں کر رہا ہوں شہزادی ہے زینب امامہ ہے معصومہ، نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ کچھ نہیں ہو کر، جیسے علی اللہ نہیں ہو کر، اللہ نہ ہو کر اللہ کو منوا رہا ہے، اللہ کو منوا رہا ہے. اور علی پر اگر خوف ہے ایک ہی بات کا ہے، کوئی اللہ نہ کہہ دے. بس اسی طرح میں زینب کو دیکھ رہا ہوں، زینب کو دیکھ رہا ہوں. کیا ہے زینب؟ نفس کا کام کیا ہے بولے؟ کمال، قوت، صورت. کمال، قوت، صورت. فکر کی پرواز کربلا تک چلو، کربلا پہ پہنچو. اب وہاں دیکھو کمال، وہاں دیکھو قوت، وہاں دیکھو صورت. تم جو نیت کریں گے اسی کا کمال نظر آئے گا. یا علی مولا، تم جس کی نیت کریں گے اسی کی قوت، تم جس کی نیت کرو گے اسی کی صورت. بس انما الاعمال، بس ختم ہو گیا. ہر عمل کا تعلق نیت سے. نیت کرو، دیکھو نفس میں کمال ہوتا ہے، نفس میں کمال ہوتا ہے. اور دیکھیں کس کی زینت بنی ہوئی ہے؟ جس کے وجود میں دو نفس، ایک رضائے رب، رضائے رب ہے، اللہ اکبر. اس کی زینت، اس کی زینت. اب یہاں سے اللہ زینب سے راضی ہے، زینب سے راضی ہے. تو چنانچہ کمال دیکھنا ہے، نیت کر لو. قوت دیکھنی ہے، نیت کر لو. صورت دیکھنی ہے، نیت کر لو. توجہ، آخری جملے اتر رہا ہوں. دعا آپ خود کر لیں، دعا بھی نہیں کراؤں گا میں، آپ خود کر لیں دعا. آپ خود یہ دعاؤں میں اہم دعا یہ کریں کہ جب فضائل ہوں منہ بند کر بیٹھنے کی عادت ختم ہو جائے. یہ دعا اہم دعا ہے. ایسے سر ہلاتے جیسے کہ بہت کچھ سنے ہوئے. سنیں برداشت کرنا یہ جملے. ہاں اب دیکھیں، ماضی، حال، مستقبل. نفس میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی کی خبر، حال کی خبر، مستقبل. نفس کس کی خبر دیتا ہے؟ ماضی، حال، مستقبل. کس کی خبر دیتا ہے؟
بولو پھر بولو، یاد ہو جانا. ہاں اتنا یاد کر لو. اگر میں کبھی ممبر سے یہ دوہرا دوں تو کہنا قبلہ آپ پڑھ چکے، یا آپ پڑھ چکے ہیں. اتنا یاد کر لو. نفس میں ماضی، حال، مستقبل. اللہ جانے سن سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اب تک تو دیکھا نہیں سن سکے، نہیں سنے. اب اللہ جانے اے میرے سارے مجمع میں ایک ہی سننے کو آتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. ماضی، حال، مستقبل. شجی میاں سنو، خواہش کرنا بہت ہے، آسان ہے. ہاں شہزادی زینب کے فضائل مشکل ہے، ہم کو معلوم. ہاں ہم کو معلوم ہے. اور ایسے آج میں بہت خوش ہوں. ہاں اور خوش ہونے کی بنیاد پر بھی آج میں کہہ دیا تھا انشاءاللہ شہزادی کے فضائل پڑھوں گا. آج شہزادی کے فضائل دیکھیں. آغاز اور انجام میں مناسبت ہونا چاہیے، آغاز اور انجام میں مناسبت ہونا چاہیے. اب یہ انجام ہے، نتیجہ پیش کر رہا ہوں. دیکھیں گے جب میں نتیجہ پیش کروں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ پہ کیا گزرتی ہے. نفس کا کام ہے، نفس کا کام ہے. بولو نفس کا کام ہے. بولو. اللہ جس کو زبان دیا بولو، جس کو نہیں دیا خاموش ہو. ماضی، حال، کس کا کام ہے؟ یہ نفس کا کام ہے. اللہ سلامت رکھے تم کو. ہے نفس ماضی، حال، مستقبل. ماضی، حال، مستقبل. علی کی جو شجاعت تھی جو ماضی میں ہے، ماضی میں ہے، جو ماضی میں ہے، جو ماضی میں. کربلا میں آؤ دیکھو، آؤ کوفہ میں آؤ دیکھو، شام میں آؤ دیکھو. ارے وہ نامرد دو، ایک عورت کا تو مقابلہ نہیں کر سکے. درود پڑھیے محمد وآل محمد کی. دیکھو دیکھو علی کی قوت. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے نبی جہاد کرو کفار اور منافقین سے. جیسے ہی آیت نازل ہوئی رسول خدا کی زبان پر علی 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 کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے. پکارنا لازمی ہے کیونکہ قوت کا تعلق نفس سے ہے، قوت کا تعلق نفس سے ہے. پکارنا لازمی ہے. کہاں ہے علی، کہاں ہے علی، کہاں ہے علی. وہ قوت دیکھنا ہے. دور پیغمبر اسلام میں دیکھ لیے ماضی ہے، قائم ہے، ماضی میں ہے، ماضی میں ہے، ماضی میں ہے، ماضی میں ہے. اب وہ دیکھ لو زینب ظاہر کر رہی ہے، دیکھ لو زینب ظاہر کر رہی ہے. حسین مظلوم کربلا غازی عباس کی شجاعت کو ظاہر نہیں کرے، نہیں کرے، نہیں کرے. اس نے جہاد نہیں دیے. جب اس نے جہاد نہیں دیے ہیں آؤ آؤ زینب کو دیکھو، زینب کو دیکھو، زینب کو دیکھو. جو کہ نفس ماضی حال، جو ماضی ہے اس کو حال میں لا رہی ہے زینب، حال میں لا رہی ہے زینب. جو مستقبل میں ہونے والا ہے بیکار مجمع. نہیں نہیں نہیں. السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے. خون کا بدلہ کون ہے، خون کا بدلہ کون؟ مستقبل